جس دن پاکستان میں آ کے پہلی فجر پڑی اس دن نمازیوں کی تعداد کچھ اور تھی، جب اگلی فجر پڑی تو تھوڑی کم ہو گئی تھی، جب اگلی فجر پڑی تو تھوڑی اور کم ہو چکی تھی، جو میں نے آج فجر پڑھی بمشکل حضرت جی باہر صرف ایک صف تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے حضرت؟ جس دن میں نے پہلی تراویح پڑھی اس دن تعداد کچھ اور تھی، جو اس کے بعد پڑھی پھر کچھ اور تھی، جو وہ پھر پڑھی پھر کچھ اور تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نمازی کم ہو رہے ہیں؟ رمضان میں بھی نمازی کم ہوں گے؟ اب رمضان میں بھی یہ مسجدیں خالی ہوں گی اس طرح؟ حضرت نہیں حضرت، وجہ کیا ہے؟ رمضان ہے حضرت جی، مقصد رمضان نہیں ہے۔ رمضان ہے لیکن مقصد رمضان نہیں ہے حضرت جی۔ مقصد رمضان سمجھو، مقصد رمضان سمجھو، اور خوب حضرت جی اپنے اللہ سے لو لگاؤ، کوشش کرو فجر کے بعد کچھ وقت گزارو وہاں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں، جب وقت ملے حضرت جی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وقت گزارو اور اپنے اللہ سے معافی مانگو، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ رمضان آئے ہی صرف اس لیے، یہ اللہ نے ایک مہینہ تمہیں دیا اس لیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تتقون لعلکم تتقون لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور اس کا میں سادہ ترجمہ یہ کروں گا تاکہ تمہاری لو اللہ سے لگ جائے، تاکہ تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ لیکن حضرت اگر سارا کچھ ہے تعلق نہیں ہے تو پھر تو بے مقصد ہے حضرت۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اپنی کوتاہیوں پہ غور کریں حضرت، اور کوشش کریں حضرت جی روزہ چھوٹے نہ۔ ایسے بھی بڑے زیادہ احباب ہیں، میں اس دن کسی وجہ سے یونیورسٹی چلا گیا تو اپنی نیو جنریشن کو دیکھ کے رونا آیا، ہر تقریباً دوسرے بندے کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ تھا حضرت۔ روزہ نہ چھوڑیں حضرت۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، دیکھا آپ نے روزہ رکھا گرمیوں میں اور نفلی روزہ تھا، یہ فرض روزہ نہیں۔ اللہ حضرت حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کا ایک روزہ اور تمہاری زندگی کے سارے نفلی روزے پھر بھی اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ کسی بندے کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوٹ جائے نا اور کہ جی میں ساری زندگی روزے رکھ کے اس کو کور کر جاؤں گا، یہ روزہ کور نہیں ہوگا آپ سے۔ کوشش کریں حضرت روزہ نہ چھوٹے کوئی۔ کہتے میں نے گرمیوں میں نا، حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے گرمیوں میں آپ نے روزہ رکھا اور سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی اعلان کر رہا ہے، اے ابو سلیمان دارانی کیا آپ اپنے اس روزے کا ثواب 1000 درہم کے عوض بیچتے ہیں؟ تو حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں میں نے خواب ہی میں اس شخص کو جواب دیا، اللہ کی عزت کی قسم میں 1000 کے بدلے اس کا ثواب نہیں بیچوں گا۔ کہتے وہ شخص پھر خواب میں مجھے پوچھتا ہے، اے ابو سلیمان دارانی تو آپ اپنی اس روزے کا ثواب کس کے عوض بیچیں گے؟ تو حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں میں نے خواب ہی میں اس شخص کو کہا کہ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے نا اس کے بدلے بھی اس کا ثواب نہیں بیچوں گا، ہاں ایک چیز ہے اس کے بدلے بیچ دوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ کے دیدار کے عوض بیچ دوں گا۔ لیکن دکھ یہ حضرت اب دیدار کا شوق کس کو ہے؟ ان تے کو کوٹھیاں دیاں گلاں کرو حضرت، ان تے کویا 10 1 لاکھ تے 2 کیویں ہوئے گا؟ اب دیدار کا شوق کس کو ہے؟ ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں اتے بن ملیوں جدی یاری، کس کو تانگ ہے اس کی؟ اگر ہمیں تانگ ہو تو ہم سرگی سو جائیں، پھر اگر ہمیں تانگ ہو تو پھر ہمارا تعلق قرآن سے اتنا کمزور ہو، اگر ہمیں تانگ ہو تو پھر ہماری آنکھیں یہ نہ کریں جو کر رہی ہیں۔ ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری ہے۔ فرمایا میں اس کا ثواب نہیں بیچوں گا، ہاں ایک چیز ہے اس کے بدلے بیچ دوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ کہا اللہ کے دیدار کے عوض بیچوں گا۔ تو لکھا پھر آگے سے آواز کیا، اے ابو سلیمان دارانی آپ روزہ رکھیے، ان قریب آپ اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اسی لیے تو حضرت جی جتنے بھی اعمال ہیں نا سب کا اجر بتایا گیا ہے۔ یہ روزہ واحد عمل ہے کہ جس کے لیے یہ کہہ دیا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ اس لیے حضرت جی سونے کر کے روزہ رکھو، کوشش کرنا حضرت روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، زباں کا روزہ بھی ہو۔
اس سے جھوٹ نہ بولنا، اس سے گالی نہ دینا، اس سے کسی کی غیبت نہ کرنا، اس سے کسی کی چگلی نہ کرنا، اس سے کچھ ایسا نہ بولنا کہ زبان کا روزہ ٹوٹ جائے۔ کوشش کرنا حضرت روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی ہو، اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز سے باز رکھنا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ کوشش کرنا حضرت روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، روزہ ہاتھ کا بھی ہو حضرت، اس ہاتھ کو ہر اس کام سے روک لینا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے حضرت۔ کوشش کرنا روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، روزہ پاؤں کا بھی ہو، کسی ایسی جگہ چل کے ان پیروں سے نہ جانا جہاں جانے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ کوشش کرنا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، روزہ دماغ کا بھی ہو، کچھ ایسا نہ سوچنا جس کو سوچنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا حضرت۔ پھر دیکھنا حضرت یہ روزہ تمہیں تمہارے اللہ کا قرب کتنا دیتا ہے۔